بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بنی اسرائیل کے 99 افراد کا قاتل کی توبہ کا واقعہ۔ بخاری و مسلم میں بنی اسرائیل کی ایک قاتل کا واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ہاں توبہ کی قبولیت سے متعلق صحابہ کرام کے سامنے بنی اسرائیل کا ایک قاتل کا نہایت ہی خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ بیان فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص چوری، ڈکیتی اور قتل میں بہت مشہور تھا اور نہایت ہی معمولی سی بات پر قتل کر دیتا تھا۔ ہوتے ہوتے اس کے ہاتھ سے 99 افراد کا قتل ہو چکا۔ اس کے بعد اس کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ مجھے بھی تو اللہ کے ہاں جانا ہے۔ چنانچہ یہ فکر بڑھتا رہا اور لوگوں سے معلوم کرتے ہوئے سرگردہ پھرنے لگا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ کسی عالم شخص سے ملاقات کی فکر ہوئی کہ معلوم کیا جائے کہ ایسی شخص کی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اسی حوالے سے لوگوں نے ایک عابد شخص کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ اس شخص نے اس کے پاس جا کر مسئلہ معلوم کیا، میری توبہ قبول ہو سکتی ہے اور کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے جبکہ میں نے 99 انسانوں کی جان ماری ہے؟ تو اس عابد شخص کو اس مسئلے کے بارے میں زیادہ معلوم نہیں تھا، تو اس نے اپنی عقل سے قیاس اڑائی کہ جو آدمی 99 انسانوں کی جان مار سکتا ہے، اس کو مغفرت کہاں سے ہوگی؟ چنانچہ اس نے کہا دیا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اس شخص نے غصے اور جلال میں آ کر اس کو بھی قتل کر کے 100 کا ہنسا مکمل کر دیا کہ جب میری توبہ قبول نہیں ہونی تو تجھے بھی ختم کر کے 100 پورے کر دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے 100 کا ہنسا مکمل کر دیا، مگر اس کے دل میں پھر بھی یہ خیال تھا کہ میری مغفرت کی کوئی نہ کوئی شکل ضرور موجود ہوگی۔ اس لیے اس نے لوگوں سے پھر معلومات کا سلسلہ جاری کر دیا کہ روئے زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے، میرے مسئلے کا حل بتا سکتا ہے۔ آخر لوگوں نے اس کو بتلایا کہ فلاں جگہ ایک عالم رہتا ہے، اس سے جا کے معلوم کرو۔ چنانچہ اس نے اس عالم صاحب کے پاس جا کر اپنی زندگی کی ساری کارگزاری سنائی اور 100 آدمیوں کو کس طرح سے قتل کیا سارا کارنامہ سنا دیا۔ معلوم کیا گیا، اب بتلائیے کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اللہ کے ہاں مجھ سے جیسے گناہگار کے لیے بھی مغفرت کا کوئی خانہ ہے۔ تو اس عالم صاحب کو چونکا علم تھا، تو اس نے بتلایا کہ تیری گناہ معاف کرنے میں اللہ کے ہاں کوئی رکاوٹ نہیں۔ اللہ کی رحمت کا سمندر تجھ جیسے گناہگاروں کے گناہوں سے بہت بڑا اور بہت ہی واسع ہے۔ چنانچہ اس عالم صاحب نے اسی مشورہ دیا کہ تم فلاں جگہ سفر کر کے جاؤ، وہاں کچھ اللہ کے بندے رہتے ہیں، ان کا مشغلہ صرف اللہ کی عبادت ہے، ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو اور دم ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو، انشاءاللہ تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ جب اس شخص نے آدھا راستہ طے کر لیا تو ملک الموت آگے اب اس کی روح لے جانے کا مسئلہ کھڑا ہوا۔ آسمانوں سے رحمت کے فرشتے بھی آئے اور عذاب کے بھی رحمت کے فرشتے کہنے لگے، اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو ہے، اس لیے کہ یہ سچے دل سے تاب ہو کر عبادت کے لیے جا رہا ہے۔ عذاب کے فرشتے کہنے لگے، اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو ہے، اسی لیے کہ اس شخص نے کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا۔ اسی دوران آسمانوں سے ایک فرشتہ آیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آنے والا فرشتہ حضرت جبرائیل امین تھے۔ چنانچہ اس فرشتے نے تشریف لا کر ان دونوں کی طرح کے فرشتوں کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ دونوں طرف کی مسافت ناپ کر کے دیکھ لو، جہاں سے آ رہا ہے اس کی مسافت قریب ہے یا جہاں جا رہا ہے وہاں کی مسافت، لہذا جہاں کی مسافت قریب ہو اس شخص کو وہاں والوں میں شمار کر دیا جائے۔ چنانچہ دونوں طرف کی زمین ناپ کر دیکھی گئی تو جہاں جا رہا تھا وہاں کی مسافت جہاں سے آ رہا تھا اس کے مقابلے میں صرف ایک بالشت قریب ہے۔ چنانچہ فیصلہ ہوا کہ جہت سے مقام عبادت صرف ایک بالشت قریب ہے، اسی لیے رحمت کے فرشتوں کو اس کو لے جانے کا حق حاصل ہوا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مغفرت کا اعلان ہو گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم سے یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس شخص کے پاس جب ملک الموت آیا تو وہ شخص سینے کے بل اس سرزمین کی طرف گھسٹتا چلا گیا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میں اپنی بندے کے ساتھ اس کی گمان کے مطابق ہوتا ہوں اور وہ جہاں بھی یاد کرے میں اس کے ساتھ ہوں۔
बाखुदा अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा से इससे ज्यादा खुश होता है जितनी खुशी तुम में से किसी ऐसी शख्स को होती है जिसका जानवर बयाबान में गुम होकर फिर इसे मिल जाए। और जो शख्स एक बालशत मेरी तरफ आता है मैं एक हाथ इसके करीब हो जाता हूँ, और जो शख्स एक हाथ मेरे करीब आता है मैं इसके एक बाएं यानी के दरमियान के मुसाफत के करीब जाता हूँ, और जब वो मेरी तरफ चल कर आता है तो मैं इसकी तरफ दौड़ कर आता हूँ। इंसान जब भी सच्चे दिल के साथ तौबा करेगा तो अल्लाह ताला जरूर कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह। ये वाकया खुसूसी इन आजाद के लिए हौसला अफजाई और मवानत का सबब है जो कि बड़े गुनाह करके अब मायूसी की जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि शैतान इन्हें मायूस करता है। बहरहाल गुनाहगार को शैतान के बातों में आकर मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह की रहमत से अच्छी उम्मीद रखकर सच्चे तौबा के जरिए अपने आप को पाक और साफ कर लेना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।